ہاں ہائے، یہ کیا ہوا؟ اچانک سے آندھی طوفان کی طرح چلا اور ختم بھی ہو گیا۔ مطلب چٹ منگنی پٹ گیا۔ میں تو ابھی دیکھنے کے لیے بیٹھی تھی، سیٹ بیلٹ باندھی تھی کہ میں سرپرائز بھی ہو گئی، لیکن پھر پتہ چلا کہ میری طرح بہت سے اور لوگ بھی سرپرائز ہوئے ہیں۔ تو جناب اسی پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے، ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ السلام علیکم مائی آل یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل اینڈ اسٹیئنگ سیف۔ آپ دیکھ رہے ہیں گپ شپ کارنر اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ۔ چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کرنے کا بہت شکریہ۔ بیل آئیکن کو پریس ضرور کر دیا کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائملی ملتا رہے۔ تو جناب آج ہم جس پروجیکٹ پہ بات کرنے لگے ہیں، ویسے تو چینل نے نیوز میں بھی ایڈورٹائز کیا کہ ناظرین کے دلوں کو چھو لینے والی کہانی بہت جلد آ رہی ہے آپ کی اسکرین پہ اور بلا 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 بلا۔ یہ جی اس پروجیکٹ کی رائٹر تھیں سائرہ رضا اور ڈائریکٹر تھے شہرزاد شیخ۔ جہاں تک سائرہ رضا کی بات کی جائے تو ان کے کچھ پروجیکٹ بھی آن ایئر آئے ہیں، لیکن اس ٹائم ہم صرف اسی پروجیکٹ کی بات کریں گے جس کا نام تھا یا کاسٹ بھی اچھی ہی نہیں بلکہ بڑے بڑے نام تھے، سٹوری بھی اچھی تھی، لیکن کہیں کہیں ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے 80s 90s کی سٹوری ہے، تھوڑی اولڈ سکول ٹائپ لگ رہی تھی۔ جیسے مرینا خان کو دکھایا گیا ہے نا اس میں، اور بقول ان کے اپنے کہ ایک پسی ہوئی عورت کا کردار تھا۔ اب دیکھا جائے تو پسی ہوئی عورت کا کردار کیا، ان کے تو ڈائلاگ ہی نہ ہونے کے برابر تھے۔ ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ بچوں کی ماں ہے، گھر میں موجود ہے، بس اتنا ہی تھا۔ اب سٹوری کی بات کریں تو 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی، گھر میں باپ کے علاوہ دوسرا مرد، اکلوتا بیٹا، جسے باپ پرفیکٹ سن بنانا چاہتا ہے، اور اس بات میں وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی پسند ناپسند کو خاطر میں ہی نہیں لاتا۔ ایک مڈل کلاس فیملی ہونے کی وجہ سے باپ چاہتا ہے کہ بیٹا اس کی شاپ پہ باپ کو ہیلپ کرنے میں اور مطلب گھر میں بہنوں ماں اور دادی کا خیال رکھے، اور اس سب میں اسے اکلوتے بیٹے کی اپنی کوئی لائف نہیں۔ پھر جناب کیا ہوتا ہے، اللہ بھلا کرے آپ کا، کہ وہ مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اکلوتا بیٹا اپنی بات منوا ہی نہیں سکتا کیونکہ باپ کو پسند نہیں۔ اسے کرکٹ کا شوق ہوتا ہے، باپ اس کے اوپر بھی وہ کر دیتا کہ بھئی نہیں تم کرکٹ بھی نہیں کھیل سکتے۔ پھر جناب باپ کے لیے وہ سگا بیٹا کم اور ستیلا زیادہ لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ باپ اس کو ٹریٹ ہی اس طرح کر رہا تھا۔ اب آ جائیں بہنوں پہ، تو بھائی دیکھنا یہ ہے کہ آپ یہ ڈرامہ 2024 میں دکھا رہے ہیں اور بڑی بہن کو بتایا کہ اس کی شادی نہیں ہوتی اور اس سے چھوٹی بہن کی شادی ہو گئی، اور کئی جگہوں پہ دکھایا جاتا ہے کہ جہیز کا بھی ایشو ہے۔ ان سب حالات و واقعات سے گزرتے بڑی بہن بہت سخت مزاج ہو چکی ہے۔ اب یہاں تو اعتراض کرنا بنتا ہے کہ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لڑکیاں شادی نہ ہونے کی وجہ سے سائیکو ہو جائیں۔ اب تو لڑکیاں مطلب ان چیزوں کی طرف جاتی ہی نہیں، پرواہ ہی نہیں کرتی۔ لوگ کیا، لڑکیاں خود کہتی ہیں کہ جب وہ سمجھیں گی کہ کوئی ایسا انسان ہے جس کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی ہو تو وہ شادی کر لیں گی، ادروائز تو اب موسٹلی جگہوں پر دیکھا گیا ہے کہ مطلب ایسے بھی رہ لیتی ہیں سب، کوئی یہ مطلب شادی کو اتنا بڑا ایشو نہیں رہ گیا ہوا۔ جس بہن کو شادی شدہ دکھایا گیا ہے اس ڈرامے میں، اس کے اپنے پرابلمس اتنے چل رہے ہیں اس کے ہسبینڈ کی وجہ سے، وہ بھی گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اسی طرح اگر یا کی بات کریں تو اپنی بہنوں کا بھائی بھی بہن ہی ہوتا ہے زیادہ تر کیسز میں، لیکن مطلب اکثر جگہوں پہ دیکھا جاتا ہے کہ اتنی زیادہ جو بہنیں ہوتی ہیں نا، ان کا بھائی جو ہوتا ہے نا وہ بہن ہی ہوتا ہے، وہ بھائی کم ہوتا ہے۔ لیکن یہاں یا صحیح والا بھائی تھا جس کو بہنوں کا، ماں کا، دادی کا، سب کا بہت خیال تھا۔ وہ ہر طرح سے شو بھی کرتا ہے، اپنی پسند ناپسند، اپنی خواہش، ہر چیز جو ہے وہ اس کو چھوڑ کے بس صرف گھر والوں کے پیچھے لگا ہوتا ہے کہ بس ان کو خوش کرتا رہتا ہے، وہ اسی کوشش میں لگا رہتا ہے۔
اسی طرح ملی کی بات کریں تو ملی تو خیر اپنے رول میں پرفیکٹ جا رہی تھی، اس کا تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا، اس کی اپنی مدر کے ساتھ کیمسٹری بھی بہت اچھی تھی۔ اب جناب اگر ہم اس کی بات کریں ڈائلاگ کی، تو مطلب جہاں اگر ہم یہ سوچیں کہ کیریکٹر کے حساب سے یا کا ڈائلاگ جو ہے وہ اینڈ پر آ کے جو وہ کہتا ہے، مطلب ملی اسے کہتی ہے کہ جی تم نے مجھے کبھی بلایا ہی نہیں، میں نے ہی ہمیشہ تمہیں بلایا، تو وہ کہتا ہے تمہارا بلانا مجھے اچھا لگتا تھا۔ مطلب یہ اگر دیکھا جائے تو بڑا اچھا سا ڈائلاگ تھا، مطلب ایک ایسے سین میں کہ جس میں ان کا بریک اپ ہو رہا ہے گھر والوں کی وجہ سے، جو کہ وہ دونوں چاہتے بھی نہیں ہیں، لیکن اسی جگہ پر دادی کا بھی ایک قدر، اسی جگہ پر تو نہیں، اس سے پہلے کچھ ایپیسوڈس میں دادی کا جو ایک ڈائلاگ تھا وہ بڑا سرپرائزنگ تھا، اور میں سمجھتی ہوں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ان ایکسیپٹیبل تھا اور ڈسکسٹنگ تھا، اسپیشلی بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، کہ اتنی ریوڑ میں بکریاں نہیں ہوتی جتنی اس گھر میں لڑکیاں ہیں۔ کرٹکس نے تو اس ڈائلاگ کو بہت پسند کیا، لیکن سوچیں ذرا کہ جن گھروں، یہ تو بھی 4 بہنیں تھیں، مطلب اس گھر میں 4 بیٹیاں تھیں، اب جن گھروں میں 6-7 بہنیں ہوتی ہیں یا بیٹیاں ہوتی ہیں تو وہ کیا لڑکیوں کو باہر پھینک دیتے ہیں؟ مطلب بہت ہی عجیب سا تھا کچھ دادی کا سارے مطلب پورے ڈرامے میں بیہیویئر بھی لڑکیوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ جو ہے نا وہ مطلب کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ پریفرنس وہ جو دیتی تھی وہ پوتے کو ہی دیتی تھی کہ جی من تو مرادوں کا ہے، اور پھر جا کے ہمیں ملا اتنی بیٹیوں کے بعد، پتہ نہیں 2-3 اس کی بہنیں، شاید 2 بہنیں کہ 3 پہلے بڑی بھی تھیں، کچھ اس طرح سے ہی تھا۔ مطلب اس نے ہر طریقے سے، دادی نے یہ بات سارے گھر والوں کے دل دماغ میں بٹھا دی تھی کہ اکلوتا بیٹا ہے، منتوں مرادوں کے بعد اللہ سے لیا۔ سمجھ نہیں آیا کہ 2024 میں یہ کیا دکھایا جا رہا ہے۔ ماں باپ کا اپنے بچوں کے لیے پوزیسو ہونا، ان کی کیئر کرنا، وہ تو یہ ساری چیزیں تو نیچرل ہیں، لیکن اس قسم کے ڈائلاگ ایکسیپٹیبل نہیں ہو سکتے۔ اور سارے ڈرامے میں اگر کوئی پریشان تھا تو وہ دادی، اور کوئی اتنا پریشان نہیں تھا جتنی وہ دادی صاحبہ تھی۔ اور اینڈ پہ بھی سنوبر نے سٹینڈ لیا، ورنہ ملی اور یایا کی لو سٹوری تو چلنے سے پہلے ہی ختم ہو جانی تھی۔ میرا تو اپنا یہی ہے۔ ویسے اس میں جو مرینا خان ہے اس بیچاری کو تو ڈائلاگ ہی نہیں دیے گئے، یہ دیکھیں نا اس کے ساتھ کتنی سخت جاتی ہے، اس کو ڈائلاگ دیے ہی نہیں گئے کہ وہ بھی کچھ بول لے۔ مطلب چند ڈائلاگ میں خیال ہے وہ ٹپس پہ گنے جا سکتے ہیں۔ اوپر سے اس کا، مرینا خان کا تو ہمیشہ سے گیٹ اپ، جب بھی وہ کبھی ماں کے رول میں آتی ہے وہ اسی ٹائپ کا ہی ہوتا ہے، جو کہ ویسے ہی وہ اس کی پریزنس ہی وہ کوئی نہیں ہوتی، وہ اپیل ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ پھر یہ بھی ایک چیز مطلب فیل میں نے تو کی ہے، پتہ نہیں شاید آپ کریں کہ نہیں، یا کسی اور نے کی ہے کہ نہیں، جب بھی بہروز سبزواری اور مرینا خان آن سکرین آتے ہیں تو وائبس آنی شروع ہو جاتی ہیں تنہائیاں والی، کیونکہ ان کے فیس ایکسپریشن اور ان کی باڈی لینگویج تنہائیاں والی ہو جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں، میری تو یہی رائے ہے، پتہ نہیں آپ کو ایسا لگا کہ نہیں لگا، لیکن آپ اپنی رائے دیجیے گا ضرور۔ بہرحال یہی سارا تھا اس کے اوپر، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو منی سیریل انہوں نے بنائی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اس کو ٹیلی فلم بنا دینا چاہیے تھا۔ یہ مطلب منی سیریل بھی بعد میں پتہ چلی ہے، پہلے تو جس طرح سے ایڈورٹائز کیا گیا تھا اس میں تو یہی تھا کہ جی یہ تو بہت کوئی مطلب کوئی آ رہا ہے، کوئی اس کے تیرے بن اور اس ٹائپ کے مطلب ایپیسوڈز ہوں گے جیسے تیرے بن کے تھے، یا اور اس ٹائپ کے جو ڈراماز چلتے ہیں اس طرح اس کی بھی ایک 3-4 مہینے تک چلے گا یہ، تو وہ ایسا تو کوئی سین تھا ہی نہیں۔ اتنی سٹوری مطلب بہت کمپلیکیٹ بھی نہیں تھی، سمپل سی سٹوری تھی، اور اس کو ٹیلی فلم اگر کر دیتے جیسے روح پوش تھا تو یہ تب بھی ٹھیک رہنا تھا۔ بٹ اینی ویز یہ جو ہے جو بھی انہوں نے کیا، لیکن اکثر لوگ جو ہیں مطلب میں نے بھی اپنے گروپس وغیرہ میں سرکل میں ہمارے بھی بات ہوتی رہی تو سب نے یہی کہا یہ ٹیلی فلم ہونا چاہیے تھا۔ اور دوسرا جو ڈائلاگ دادی نے بولا کہ جی اتنی تو ریوڑ میں بکریاں نہیں ہوتی جتنی اس گھر میں لڑکیاں ہیں،
اس چیز کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا. میں وہاں کی بات کر رہی ہوں جہاں پر میرا انٹریکشن ہوا ہے لوگوں کے ساتھ، یا اس ٹاپک پر اگر بات ہوئی ہے. میں کرٹکس کی بات نہیں کر رہی کہ جیسے سعدیہ امام نے کہا کہ ہماری اردو اسپیکنگ فیملیز میں یہ بڑی اچھی مطلب ایک انہوں نے بلکہ یہ بات کی کہ یہ وہ انہوں نے لینگویج بولی ہے جو ہماری اردو اسپیکنگ فیملیز میں بولی جاتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ اردو اسپیکنگ فیملیز میں بیٹیوں کو بکریاں بھی کہا جاتا ہے اور ریوڑ بھی کہا جاتا ہے گھروں میں. ایک گھر کو ریوڑ کے ساتھ مطلب ریزیمبلنس دی جاتی ہے. کچھ عجیب سا لگا مجھے، بہرحال اچھا نہیں لگا. بینگ اے بیٹی اور بینگ اے سسٹر یا بہن یا بیٹی کے حساب سے مجھے تو یہ چیز اچھی نہیں لگی. اور میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی، ڈسکشن ہوئی اس کے اوپر، تو سب نے ہی اس کو پسند نہیں کیا. اب آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ آپ میری رائے جو ہے اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کا پورا رائٹ ہے. بٹ اینی ویز میرا تو یہی ریویو تھا اس ڈرامے کے بارے میں. دوسرا یہ کہ آپ اپنی رائے جو ہے وہ کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا. اور جناب اس کے ساتھ ہی گپ شپ کارنر سے مجھے اجازت دیں اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.